بے شمار بارشیں، بے حساب تباہی، پاکستان میں تاریخ کا بدترین سیلاب۔ کوئی اپنوں سے بچھڑا تو کسی کا گھر اجڑا۔ سیلابی ریلوں میں بستیاں بہہ گئیں، سیلاب نے کھیتوں کی ہریالی چھین لی، کسانوں کے چہروں سے خوشحالی نوچ لی۔ وزیراعظم کی قوم سے عطیات کی اپیل، ہاتھ بڑھائیں، مشکل میں ساتھ نبھائیں، بے گھر سیلاب زدگان آپ کی امداد کے منتظر۔ اپنے عطیات دل کھول کر وزیراعظم ریلیف فنڈ میں جمع کرائیں، فریاد سنیں، ہمدرد بنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور پی ٹی وی نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں جو سیلاب سے جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں اور اس وقت جو سیلاب متاثرین کی حالت ہے، اس خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے ساتھ نازیہ خان بھی موجود ہیں اس ٹرانسمیشن میں۔ اب ظاہر ہے کہ بہت بڑی تباہی ہوئی ہے۔ یہ سلسلہ جو شروع ہوا اب سندھ اور بلوچستان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی سندھ میں پہنچا ہے، بلوچستان کے اندر جو ہے خود بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں، اس سے ایک سیلابی صورتحال پیدا ہوئی، اس نے بلوچستان کے انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا۔ پھر خیبر پختونخوا سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ جو تباہیاں ہوئی ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ اب ظاہر ہے ریلیف اور ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ نہ صرف انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جانی اور مالی نقصان ہوا ہے، املاک کو بھی نقصان پہنچا ہے، مال مویشیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف آج خیبر پختونخوا کے دورے پر ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے ضلع نوشہرہ کا دورہ کیا۔ وہاں پہ جو سیلابی صورتحال ہے، جو متاثرہ علاقے ہیں، ان کا انہوں نے معائنہ کیا، وہاں پہ بریفنگ لی ضلع انتظامیہ سے، اور اس کے بعد وہ چارسدہ کا بھی دورہ کر رہے ہیں، مختلف علاقوں میں وہ جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے وہ سندھ اور بلوچستان بھی گئے۔ یہ جو صورتحال ہے یہ یقینی طور پر بہت تشویشناک صورتحال ہے۔ اس سے پہلے 2010 میں بھی، یعنی آج سے تقریباً 11-12 سال پہلے بھی ہم نے اسی قسم کا ایک سیلاب دیکھا تھا، اور وجوہات تو جو بھی ہیں وہ تو ظاہر ہے اس پہ بات بھی ہو رہی ہے۔ آبی گزرگاہوں کے راستے ہیں وہ، ان میں رکاوٹیں کھڑی ہوئی، وہ سلسلہ بھی جاری ہے۔ ایسی صورت میں جب بھی ہم نے دیکھا ہے کہ 2005 کا زلزلہ آیا یا 2010 میں سیلاب آیا یا یہ والا سیلاب آیا، تو اس طرح کی آفتوں میں ہمیشہ جو ہے وہ قوم جو ہے وہ متحد ہو جاتی ہے۔ ہم نے ہمیشہ سے بڑی آفات میں ایسا دیکھا ہے، لیکن پہلی بار ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایک جماعت جس کی اب سے کچھ عرصہ قبل حکومت تھی، اب وہ حکومت میں نہیں ہے، اپوزیشن میں ہے، اس نے ایک پولرائزیشن بنائی ہے، ایک تقسیم پیدا کی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف اور اس کے چیئرمین عمران خان اس سیلاب کی جب سے سیلاب شروع ہوا وہ جلسوں میں مصروف تھے، اور خیبر پختونخوا میں ہم نے خود کوریج کی، میں نے کوریج کی وہاں کے جو ان کے ووٹرز تھے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ یہ وقت اب جو ہے وہ جلسے جلوسوں کا نہیں ہے بلکہ ہماری مدد کرنے کا ہے۔ اب جو کچھ ہوا ہے، یہ آج جو ایک خبر آئی ہے، اس نے تو پورے ملک کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے کہ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین، خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ تیمور جھگڑا اور پنجاب کے وزیر خزانہ محسن لغاری کو کچھ ہدایات دے رہے ہیں کہ آپ آئی ایم ایف کو خط لکھیں کہ جو ہم نے کمٹمنٹ کی تھی 750 ارب روپے کی، وہ ہم پوری نہیں کر سکتے۔ یہ قسم کی سازش ہے جو ملک کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ پہلے ہم آپ کو یہ آڈیو سناتے ہیں کہ کیا گفتگو ہوئی، اس کے بعد اس پر بات کریں گے۔ شوکت صاحب السلام علیکم۔ سر وہ آپ نے خط بنا لیا؟ ابھی میں بناتا ہوں، اس میں I have an old letter، میں راستے میں آصف کیسر ابھی بنا کے آپ کو بنا لیا۔ اس کے بیچ میں سب سے بڑا جو پہلا پوائنٹ بنا لینا، آپ دوسرے تو آپ نے پہلے بنائے ہوئے ہیں،
وہ بتائیں کہ جو فلڈز آئے ہیں انہوں نے پورے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے خیبر پختونخوا کا، تو ہمیں وہاں اس کو ریہیبلیٹیشن کے لیے بہت پیسے چاہیے ہوں گے. تو یہ ٹھیک ہے نا. میں نے زغاری کو بھی کہہ دیا، اس نے بھی یہی کہا کہ جی بہت ہمیں تو پیسے خرچ کرنے پڑیں گے. جیسے اٹس بلیک میلنگ ٹیکٹک، پیسے تو کسی نے ویسے ہی نہیں چھوڑنے، میں نے وہ نہیں چھوڑنے، آئی ڈونٹ نو لغاری نے چھوڑنے تو اس سے بھی نہیں چھڑوائیں گے نا آج. لیکن ہم نے کرنا یہ ہے نا کہ آج یہ خط لکھ کے اور وہ جو آئی ایم ایف والی جو ایسٹر ہے اس کو کاپی بھیج دیں گے نا، تاکہ یہ ہے کہ پتہ تو چلے ان سالوں کو کہ جی ہمارے سے عام ٹوسٹنگ کر کے جو پیسے رکھوا رہے تھے وہ پیسے ہوں گے نہیں. ٹھیک ہے نا. میں وہ بنا کے آئی آلسو نو دا آئی ایم ایف نمبر 2 جو یہاں پہ ہے، تو اس کو تو میں ویسے ہی ہر چیز ساری انفارمیشن اس سے لیتا بھی رہا ہوں. اور آلسو تو وہ کر دیں گے. مجھے محسن نے بھی فون کیا تھا، آئی ٹاک ٹو ہم ایز ویل. اور یہ میں آپ کے ساتھ اچھا بوتھ خان صاحب اینڈ محمود خان ٹولڈ می دیٹ وہ کل کی میٹنگ میں کوئی ڈسکس ہوا تھا دیٹ وی شوڈ ڈو اے پریس کانفرنس ٹوگیدر، بٹ آئی ڈونٹ نو آن واٹ وین. وہ پریس کانفرنس نہیں ہونی، وہ یہ تھا کہ یہ ہم کر لیں گے اور اس کے بعد ہم یہ جو ہے نا وہ سیمینار کریں گے منڈے کو. نا اس کے اوپر اگر پریس کانفرنس کرنی ہے وہ بھی کر سکتے ہیں ہم سارے، وہ تینوں کے تینوں ہم بیٹھ کے اس کو پریس کانفرنس ایک خط ہم بھیج دیں ان کو. Let us first do the letter. Let us first do the letter. تاکہ یہ تو پتہ تو چل جائے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اوکے. سر کیسے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ایک منٹ، آئی کین آسک دی سیکریٹری ٹو ڈرافٹ سم تھنگ. جو آئی ایم ایف کو یہ 750 بلین کا جو کمٹمنٹ دی ہے آپ سب نے سائن کر کے دیے ہیں. تو آپ نے ابھی کہہ دینا ہے کہ جناب والا جو ہم نے کمٹمنٹ دی تھی وہ فلڈ سے پہلے تھی، اب فلڈ پہ ہمیں بہت پیسے خرچ کرنا پڑیں گے، تو اس لیے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں ابھی سے کہ وی ول ناٹ بی ایبل ٹو آنر آر کمٹمنٹ. بالکل یہی لکھنا ہے آپ نے اور کچھ نہیں کرنا. تو وہ جو ہے نا دیٹس آل وی وانٹ کہ وہ ان کے اوپر جو پریشر پڑے اس سالوں کے اوپر، یہ اپنا خدو کھینچ رہے ہیں، ہمیں اندر کروا رہے ہیں، ہمارے اوپر ٹیررزم کی چارجز کر رہے ہیں اور یہ بالکل اسپاٹ فری جا رہے ہیں. وہ نہیں ہونے دینا نا ہم نے. نور بھی ابھی 1 گھنٹے میں کر کے بھیج رہا ہے مجھے، آپ بھی ذرا اس کو کہیں مجھے بھیج دیں اور پھر ہم یہ کر کے نا اس کو جس طریقے سے وہ پھر فائنلی وی کین سینڈ اٹ ٹو دی فیڈرل گورنمنٹ اور پھر ہم اس کو ظاہر ہے اس کو ریلیز بھی کر دیں گے. آئی ایم ایف کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کو بھی کر دیں گے. سر اس سے سر ایک چیز، اس سے ہماری اسٹیٹ کو تو نقصان نہیں ہوگا سر؟ میں پاکستان ایز اے اسٹیٹ سفر بیکاز آف دس؟ Well, frankly speaking, isn't the state suffering because of, the way they are treating your chairman and everybody else? دیکھو یہ تو ضرور ہوگا کہ نا کہ آئی ایم ایف کہے گا کہ جی عجیب پیسے کدھر سے پورے کریں گے تو یہ اور سال منی بجٹ لے کے آ جائیں گے جو بھی آئیں گے. لیکن the very fact is کہ ہم نے اس وقت ان کو یہ کہنا ہے we can't stand on one side، وہ ہمیں مسٹریٹ کر رہے ہیں اور ہم ان کو بالکل on the name of وہ بلیک میل کر رہے ہیں اسٹیٹ آپ ہمیں ہیلپ کریں تو ہم ان کو ہیلپ کرتے جائیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا. دس از واٹ واز ڈیسائیڈڈ یسٹرڈے کہ یار ہمیں ایک ذرا اور اس کو کس طریقے سے کرنا ہے، کیا آئی ایم ایف کو لیڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا، وہ ہم چیئرمین سے پوچھ لیں گے، آپ بھی ہوں گے، ہم بات کر لیں گے. should we just send it to the federal government and leave it there, or should we also just then raise it with the IMF? سوشل میڈیا سے زیادہ پاورفل ٹول کوئی نہیں ہے. تو ہمیں ضروری ریلیز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، وہ خود ہی سوشل میڈیا کر دے گا. اور وہ تیمور کہہ رہا تھا میں ان کے نمبر 2 وغیرہ کو بڑا چرچ جانتا ہوں، میں اس کو ویسے ہی لیک کر دوں گا. تو وہ اور بات ہے. تو ایسا چیز کریں گے نا کہ جو ہم یہ نہ نظر آئے کہ ہم اسٹیٹ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اینڈ آف دی ڈے ہم فیکٹس تو رکھ لینا، آپ تو دے نہیں سکیں گے. آپ دے نہیں سکیں گے تو آپ کی جو کمٹمنٹ ہے دیٹ مینز 0. تو وہ ہم بتا دینا کہ بھائی ہم نہیں دے سکیں گے. یہ خط جس کا ذکر ہو رہا تھا اور جو آئی ایم ایف کو لکھا گیا ہے اس پہ گفتگو کریں گے اور ظاہر سیلاب کی جو مجموعی صورتحال ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے. اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب مرتضیٰ سولنگی. مرتضیٰ سولنگی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور سینئر صحافی جناب احسان ٹیپو محسود ہمیں جوائن کر رہے ہیں. احسان صاحب آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں. سولنگی صاحب آپ سیاست پر بھی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 2 بار کا وزیر خزانہ جو اس ملک کا 2 بار کا وزیر خزانہ رہا ہے، جس کا اپنا ایک بینک بھی رہا ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ ڈوب گیا،
ऐसी गुफ्तगू करेगा? ये तो रियासत को नुकसान है जो सामने दिखाई दे रहा है। जावेद, मुझे यकीन है कि आपको हैरत हुई होगी और 22 करोड़ जो पाकिस्तान के अवाम हैं उनके बड़े हिस्से को हैरत हुई होगी, लेकिन ईमानदारी से मुझे बिल्कुल भी हैरत नहीं हुई। मैंने पीटीआई की सियासत को जिस तरह से फॉलो किया है पिछले कई सालों से, उसमें मुझे ये बिल्कुल नॉर्मल बात लगती है। इनके लिए अपने जो सियासी मफादात हैं उससे ऊंची और मुक़द्दस और कोई चीज़ नहीं है। मैं आपको अगर पीछे ले जाऊं, आप गौर करें, एक और ऑडियो लीक हुई थी आज के जो मौजूदा सदर और इमरान खान जो उस वक्त भी यहाँ पर धरना दिए हुए थे। आप याद करें कि जहाँ हम बैठे हुए हैं बिल्कुल वहाँ पर एक हमला हुआ, कब्ज़ा हुआ, तोड़ फोड़ हुई। पीटीवी का जो नेशनल ब्रॉडकास्टर है वो शायद 7 दहाइयों में पहली दफ़ा जंग में भी बंद नहीं हुआ, लेकिन उसकी ट्रांसमिशंस बंद हुई। एक बैनुल अक़वामी हेडलाइन बनी और उस पर खान साहब क्या कह रहे थे, जब आरिफ अलवी उनसे कहते हैं कि देखे जी वो तो नशरियात ही बंद होगी, तो खान साहब कहते हैं अच्छा है और एक गाली दे के कहा कि जब तक हम इन पे दबाव नहीं डालेंगे तब तक जो है वो ये फलां गाली दे के वज़ीर आज़म उस वक्त के नवाज शरीफ वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे, बल्कि फिर वो उनसे ठीक है जी। उस पदार्थ से वही उस पदार्थ में नबी की का अभी आ गया उस खाना पदार्थ में उसी का रकम से अभी आ गया हिंदी लगा रहे अल्लाह मल खाना आ जाएगा। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त नौशहरा में मौजूद है, जहाँ पर वो इमदादी कैंप्स का मुआयना कर रही हैं। इस वक्त खा बस नवर गली में परूना कोरम कतले दे वज़ीर आज़म से रागले दे इंशाअल्लाह उम्देर रागले दे सासो मदद ला रागले दे सासो गम के शरीक थे और दा बेगम है मंग यू करना बस मंग बकाऊ हर सब बकाऊ इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म से जी बीबी हर चा बगम को आपको पूरे पाकिस्तान में 25,000 रुपए दे रहे हैं जहाँ पर पानी आया और उसके बाद ज़ेम का मंगियो वज़ीर आज़म से वही जी फौरन 25,000 रुपए फौरन रवानी दी हर यो कोर तब वर्कई और दागे ने अलावा इंशाअल्लाह द कोरोना द बिस्तरो दर सगम बकाऊ ज़बरदस्त लग टूरिज्म का शहर में वज़ीर आज़म से रागले दी बमकदर तसदा में अहमदाबाद लखनऊ का इंशाअल्लाह मेहरबानी खुशहाल हो से जी थोड़े खुशहाल मंग बकाऊ खतरो गम बने के इंशाअल्लाह। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त चारसद्दा में मौजूद हैं, जहाँ पर सैलाब मुतासिरीन से उन्होंने गुफ्तगू भी की और जो सैलाब मुतासिरीन का जो कैंप है इस वक्त वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म उसका मुआयना कर रहे हैं। जो सैलाब मुतासिरीन हैं उनसे वज़ीर-ए-आज़म मुलाकात कर रहे हैं, उनका हाल अहवाल जान रहे हैं। और आपको पता चले कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की चारसद्दा में सैलाब मुतासिरीन से गुफ्तगू। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के दौरे पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मौजूद हैं और इस दौरे में चारसद्दा के मकाम पर इस वक्त वो मौजूद हैं, जहाँ पर जो रिलीफ कैंप है उसका दौरा कर रहे हैं और यहाँ पर उन्होंने इंतजाम का जायज़ा भी लिया। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की चारसद्दा में सैलाब मुतासिरीन से मुलाकात। करेंगे जी इंशाअल्लाह हम करेंगे। डीसी साहब कमिश्नर इनकी जरा दरखास्त लेके तो मुझे देखिए कौ बजी कौ बाथरों दुआ का वक्त नहीं था मेहरबानी
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ चारसद्दा में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात कर रहे हैं। इस वक्त इमदादी कैंप के अंदर वो मौजूद हैं। रिलीफ कैंप जो लगाया गया है और जहाँ पर इस वक्त मुतासरीन जो है उनको रिहाइश दी जा रही है, उसके दौरे पर हैं इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। और उन्होंने इस दौरान जो मुतासरीन थे उनके मसाइल भी सुने, उनसे गुफ्तगू भी की और इमदादी कार्रवाइयों पर उनको ब्रीफ भी किया गया। आपको ये भी बताते चले कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जो इमदादी चेक हैं वो भी तकसीम करेंगे। आज वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा के दौरे पर हैं, जिसमें उन्होंने नौशहरा चारसद्दा का दौरा भी किया और इस वक्त वो चारसद्दा में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात कर रहे हैं। उनका जो रिलीफ कैंप है उसका दौरा कर रहे हैं और वहाँ पर उनको दिए जाने वाले इंतजामात का जायज़ा ले रहे हैं। मुख्तलिफ जो मुतासरीन हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की, खैमों के अंदर गए, उनका हाल अहवाल पूछा और उनको दरपेश मसाइल के हवाले से उनसे दरियाफ्त किया। और इसके साथ साथ वो ये भी देख रहे हैं कि वहाँ पर किस किस्म की सहूलियात उनको मुहैया की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू कर रहे हैं, उनके मसाइल दरियाफ्त कर रहे हैं, जबकि सैलाब से मुल्क में वसी पैमाने पर तबाही हुई है। इसी सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने नौशहरा का भी दौरा किया और इस वक्त चारसद्दा में वो एक रिलीफ कैंप है जहाँ पर वो मौजूद हैं। इस रिलीफ कैंप के अंदर मुतासरीन को किस किस्म की सहूलियात दी जा रही हैं, उनके क्या मसाइल हैं, उनसे दरियाफ्त कर रहे हैं। मुख्तलिफ मसाइल से मुख्तलिफ जो मुतासरीन हैं उनसे उन्होंने गुफ्तगू भी की, उनसे मुलाकात भी की। जो खैमे थे उनके अंदर भी गए, बच्चों के साथ भी उन्होंने गुफ्तगू की, ख़वातीन का भी हाल अहवाल उन्होंने पूछा। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जो दीगर हिस्से हैं इस कैंप के उसका दौरा कर रहे हैं और वहाँ पर मौजूद जो मुतासरीन हैं उनसे उनके मसाइल भी दरियाफ्त कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं केपी में हाज़िर हुआ हूँ और नौशहरा और चारसद्दा में जो सैलाबी पानी ने तबाही मचाई और लोग बेघर हो गए और कईयों के मकान और पूरे केपी में इस सैलाबी बारिशी पानी के रेले की वजह से 242 लोग अल्लाह को प्यारे हो गए और सैकड़ों ज़ख्मी हुए हैं। अभी चंद दिन पहले कहलाम में, दीर में और सवात में जो तूफ़ानी बारिशें हुईं उससे मज़ीद तबाही मची और दरिया के किनारे जो इमारतें थीं, होटल थे, वो देखते देखते वो दरिया बुर्द हो गए। और इस तरह मैंने अभी यहाँ पर चारसद्दा में खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचा है और नौशहरा में भी मैं गया हूँ। वहाँ पे जो कैंप बने हैं वहाँ पर खुराक का इंतज़ाम वहाँ पर किया गया है, इलाज का इंतज़ाम किया गया और यहाँ पर भी मैं आया हूँ चारसद्दा में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें मिलकर NDMA और PDMA सूबों में मिलकर इंशाअल्लाह अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर हम पूरे मुल्क में जो इस वक्त आफत आई है और तारीख़ का 30 साल में इतनी बारिशें नहीं हुई जो इस साल हुई हैं। सिंध आप जाएं तो शिकारपुर, सक्खर, इस तरह लगता है कि हर जगह आप जहाँ जाएं, नौडेरो जाएं, जहाँ जाएं, लाड़काना जाएं, पानी ही पानी नज़र आता है। इसी तरह आप चले जाएं बलूचिस्तान में तो पानी ही पानी नज़र आता है, चाहे आप नसीराबाद जाएं या कल्लात जाएं और जो जगहों में जाएं, आप किला सैफुल्लाह जाएं, आप चमन जाएं, पानी ही पानी हर तरफ है। इसी तरह KP में, पंजाब में, जनूबी पंजाब में बेपनाह बारिशी पानी आया है। तो वफाक की हुकूमत ने फ़ैसला किया कि फ़िलफ़ौर 28 अरब रुपए की रकम से 25-25 हज़ार रुपये फ़ी घराना जो सैलाब से मुतासर हुआ है उसको तकसीम की जाए और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए ये पैसा हम हवाले कर रहे हैं मुतासरा ख़ानदानों को। बलूचिस्तान में ये काम बड़ी तेज़ी से आगे जा रहा है, सिंध में जा रहा है, अब KP में भी इसका आगाज़ कर दिया गया है। मगर
جو متاثرہ خاندان اس سے زیادہ ہوں گے اس کے لیے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم وفاقی حکومت رقوم مہیا کرے گی۔ اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کو جو لوگ پیارے ہو گئے ان کے گھر والوں کو تو قیامت تک تسکین نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی زندگی بسر کرنی ہے تو 10-10 لاکھ روپے وفاقی حکومت نے ان کے لواحقین کے حوالے کیے، کروڑوں روپے ابھی میں نے چند خاندانوں کو 10-10 لاکھ روپے تقسیم کیے ہیں۔ اس کے علاوہ جو گھر لاکھوں گھر برباد ہو گئے، لاکھوں گھر چاہے وہ جزوی یا مکمل طور پر برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں، سندھ میں کھجور کی فصلیں تباہ ہو گئیں، چاول کی فصلیں تباہ ہو گئیں اور کاٹن کی فصلیں تباہ ہو گئیں، اسی طرح بلوچستان میں فصلیں تباہ ہو گئیں، یہاں پر کے پی میں برج اڑ گئے، پل اڑ گئے، سڑکیں اڑ گئیں، اسی طرح پنجاب میں، جنوبی پنجاب میں اور گلگت بلتستان میں۔ تو انشاءاللہ میں آج یہاں پر کے پی میں اور چرسدہ کے اس کمپلیکس میں کھڑے ہو کر یہاں پر جو بے گھر لوگ ہو گئے ہیں ان کو یہاں رکھا گیا ہے، کھانا دیا جا رہا ہے، ادویات کا انتظام کیا گیا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وفاقی حکومت کے حوالے سے بطور خادم پاکستان کے اور NDMA کے اور ہم سب مل کر چاروں صوبے اور جو ریجنز مل کر انشاءاللہ اس آفت کا مقابلہ کریں گے۔ تقریباً 3 کروڑ 30 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں، 2 لاکھ افراد جو ہیں ان کو افواج پاکستان نے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے اور کشتیوں کے ذریعے ان کو محفوظ مقام تک پہنچایا ہے۔ اور اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ پل اور سڑکوں کو دوبارہ چالو کرنے کے لیے دن رات NDMA کام کر رہی ہے، PDMAs کام کر رہی ہیں۔ میں تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں تمام صوبوں کی حکومتوں کو، ایڈمنسٹریشنز کو اور گلگت بلتستان کی حکومت کو کہ وہ دن رات ہم مل کے کام کر رہے ہیں۔ یہ سیاست کا موقع نہیں ہے، سیاست بعد میں ہوتی رہے گی۔ اس وقت دکھی انسانیت کا ہاتھ تھامنے کا وقت ہے، ان کو ان کی خدمت کا وقت ہے، ان کے گھروں میں ان کو آباد کرنے کا وقت ہے۔ اس کے لیے انشاءاللہ ابھی ہمارے جو دوست ممالک ہیں ایران، ترکی اور متحدہ امارات کے صدور سے میری خود چند دن پہلے بات ہوئی، انہوں نے فون کیے اور انہوں نے اظہار تعزیت کیا۔ وہ پاکستان میں 1000 سے زیادہ لوگ اللہ کے پیارے ہو گئے ہیں، ان کے لیے انہوں نے تعزیت کی، ہمدردی کا اظہار کیا اور ساتھ امداد کا اعلان کیا۔ اور کل رات سے، پرسوں رات سے جہاز آنے شروع ہو گئے ہیں، خیمے لے کے، ادویات لے کے، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں۔ اور اسی طرح برطانیہ کی حکومت نے بھی نقد امداد کا انہوں نے اعلان کیا اور دوسرے ممالک بھی، اور پھر اپنا ورلڈ بینک اور ورلڈ فوڈ پروگرام اور دوسرے جو ادارے ہیں اس کام کے لیے، عالمی ادارے، وہ بھی اس کام میں ان کی طرف سے ہمیں پیغامات ملے۔ اور میں آج چرسدہ میں کھڑے ہو کے پاکستان کے مخیر حضرات کو، ان کو میں درد دل سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اربوں کروڑوں اربوں کھربوں کا مالک بنایا، آپ نے رزق حلال کمایا ہے۔ ہر مصیبت کے وقت آپ پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے رہے، آج بھی کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ آگے بڑھیں اور ان کے لیے خوراک، خیمے، ادویات، کپڑے اور جو کچھ بھی، اور نقد جو کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں، یہ آپ بہت بڑی آپ انسانیت کی خدمت کر رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور یقیناً آپ دنیا میں بھی جنت خرید رہے ہیں اور اگلے جہان میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ وہ وقت ہے کہ کروڑوں پاکستانی آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آئیے مل کر اس وقت دکھی انسانیت کا ہم ہاتھ تھام لیں، اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں بطور وزیر اعظم پاکستان کہ ہم سب اتحادی جماعتیں مل کر، جس میں پیپلز پارٹی ہے، JUI ہے، MQM ہے، BNP ہے، BAP ہے، ANP ہے اور تمام JUI ہے،
اور آفتاب شیرپاؤ صاحب میرے ساتھ ہیں یہاں پہ، ان کی جماعت ہے، یہ سب ہم مل کر انشاءاللہ ہم آپ کو اپنے گھروں میں آباد کریں گے. اور زندگی رہی تو میرا آپ سے قوم سے وعدہ ہے کہ میں اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ آخری گھر آباد نہیں ہو جاتا، ان کا گھر نہیں بن جاتا اور ان کے بچے دوبارہ اسکولوں میں واپس نہیں جاتے. میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اور ایمل ولی خان یہاں پر موجود ہیں، آفتاب شیرپاؤ موجود ہیں، اور میرے بھائی یہ امیر مقام، یہ امیر بھی ہیں اور اونچا مقام بھی ہے ان کا، یہ بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو، یہ پیپلز پارٹی JUI سب موجود ہیں، پیپلز پارٹی کی ہمارے دوست موجود ہیں اور JUI کے بھی ساتھی یہاں پر موجود ہیں. یہ سب مل کر حصہ بقدر جسہ یہ اپنے حصہ ڈال رہے ہیں جتنی ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے. میں جلد انشاءاللہ میں کوہستان اور سوات اور دھیر اور میں جاؤں گا وہاں پر ان علاقوں میں جہاں پر بے پناہ تباہی آئی ہے، وہاں پر بھی جا کے میں لوگوں کو ملوں گا. میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہاں کے انتظامیہ کو بھی میں شاباش دیتا ہوں کہ آپ اور آگے بڑھیں اور کام کریں. ہم نے مل کے کام کرنا ہے. یہ وقت سیاست کا نہیں ہے، سن لو میری بات، یہ وقت سیاست کا نہیں ہے، یہ وقت کام کا وقت ہے، محنت کا وقت ہے، اپنا حق ادا کرنے کا وقت ہے، عوام کی خدمت کرنے کا وقت ہے. آئیے آگے بڑھیں اور اس قوم کو تھام لیں، ان کو کھڑا کریں. انشاءاللہ پاکستان قائد کا پاکستان ضرور عظیم بنے گا. پاکستان پائندہ باد. وزیراعظم محمد شہباز شریف چارسدہ میں سیلاب متاثرین سے ملاقات کے بعد گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اس وقت قومی یکجہتی کی ضرورت ہے. وزیراعظم محمد شہباز شریف نے چارسدہ میں سیلاب متاثرین سے ملاقات بھی کی، جس کے بعد انہوں نے گفتگو کی. میں اعلان کروں گا اور یہ علاقے یقیناً چاہے وہ چارسدہ ہے یا نوشہرہ جہاں سے ہو کے آیا ہوں، وہ جہاں سے اوپر جب میں انشاءاللہ جاؤں گا کالام کی طرف، جہاں جہاں اس آفت نے جہاں پر تباہی کی ہے، ان کو آفت زدہ علاقہ انشاءاللہ ضرور قرار دیں گے انشاءاللہ. وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ دیگر جو علاقے ہیں ان کا بھی دورہ کروں گا. سیلاب متاثرین کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت بھی امداد دی جا رہی ہے. جام بحق افراد کے لواحقین کے لیے 10-10 لاکھ روپے کا اعلان بھی کیا. انہوں نے کہا کہ ان کو 10-10 لاکھ روپے دیے جائیں گے. بارشوں اور سیلاب سے لاکھوں گھر تباہ ہو گئے ہیں. اس وقت قومی یکجہتی کی ضرورت ہے. سیاست کو ایک طرف رکھ کے، سیاست سے بالائے طاق اس وقت سب کو یکجہتی کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کرنے کی ضرورت ہے اور قوم کو اس وقت ہم سب کی مدد کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ 2 لاکھ افراد کو ہیلی کاپٹرز اور کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے. NDM میں PDM میں بحالی کے کاموں میں دن رات اس وقت مصروف ہیں. یہ سیاست کا وقت نہیں بلکہ دکھی انسانیت کا ہاتھ تھامنے کا وقت ہے. وزیراعظم نے کہا کہ ہمیں قومی سطح پر یکجہتی کی ضرورت ہے. سیاسی نقطہ نظر سے بالائے طاق ہو کر ہمیں اس وقت قوم کی مدد کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین ایک بار پھر آپ کو لیے چلیں گے اسپیشل ٹرانسمیشن کی جانب. ویلکم بیک ناظرین. ٹرانسمیشن ہم ساتھ ہیں تمہارے کا سلسلہ جاری ہے اور اس ٹرانسمیشن کا اصل مقصد یہی ہے کہ کس طرح سے سیلاب زدگان کی جو ہے وہ مدد کی جا سکے اور تمام حقائق کے ساتھ آپ کو بتایا جا سکے کہ کون کون سی جگہوں پر کس کس اقدامات کی ضرورت ہے. کچھ دیر پہلے کے مناظر آپ کو دکھائے جس میں وزیر اعظم جو ہے خیبر پختونخوا کے دورے پر ہیں. اس سے قبل وہ سندھ بھی گئے، بلوچستان بھی گئے. آرمی چیف بھی مسلسل سیلاب زدگان کے گرد موجود ہیں، ان کے درمیان موجود ہیں اور کل بھی انہوں نے یہ اپیل کی تھی کہ ایک ایک شخص کی مدد کی ضرورت ہے، لہٰذا ہم سب کو اس کے لیے انتہائی متحرک ہونے کی ضرورت ہے. بریک سے پہلے مرتضیٰ سولنگی صاحب ہمیں کچھ بیک گراؤنڈ بتا رہے تھے. احسان ٹیپو صاحب، میں ذرا آپ کی جانب آنا چاہوں گی. جس طرح سے سولنگی صاحب نے اپنی گفتگو کے درمیان ایک نقطہ اٹھایا، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بات نارمل سی لگتی ہے، شاید عوام حیران ہوگی لیکن میرے لیے نارمل سی بات ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کے لیے بھی یہ نارمل سی بات ہے جو ابھی ہم نے ٹیلی فون کال سنوائی، کیونکہ
یہ سب سے بڑی بات ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ہمیشہ اس بات کی دعویدار رہی ہے کہ اس ملک کی ترقی اور اس ملک کی معیشت کے لیے ان سے بڑا کوئی نہیں سوچ سکتا، اچھا نہیں سوچ سکتا. یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، کیا یہ ہے وہ پلان جو وہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا یہ سازش نہیں ہے احسان ملک کے ٹیپو خلاف؟ صاحب، اس سے پہلے کہ آپ کی طرف آئیں، یہ جو بیک گراؤنڈ بتایا مرتضیٰ سولنگی صاحب نے، اور مرتضیٰ سولنگی صاحب نے کہا کہ میرے لیے حیران کن نہیں ہے، یہ تحریک انصاف کی سیاست کو بڑے عرصے تک فالو کرنے کے تناظر میں سولنگی صاحب نے کہا کہ یہ میرے لیے حیران کن نہیں ہے. اب آپ کی طرف آتے ہیں احسان صاحب، لیکن ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری انفارمیشن جناب فیصل کریم کنڈی. فیصل کریم صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فیصل صاحب، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں، ہم اس تشویشناک، میں تو اس کو مبینہ تشویشناک ویڈیو آڈیو کہوں گا جو ہمارے سامنے آ رہی ہے شوکت ترین صاحب کی. شوکت ترین جو ہیں اس ملک کے 2 بار وزیر خزانہ رہے، اور وہ جس انداز سے تیمور جھگڑا کو ہدایات دے رہے ہیں، پھر محسن لغاری کو ہدایات دے رہے ہیں، یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ سیاست اور یہ ذاتی مفاد اور یہ حکومت ہمارے لیے اتنی زیادہ اہم چیز ہے کہ ہم ملک کو بھی سٹیک پہ لگا دیں؟ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا، ہم دوبارہ آتے ہیں. جی احسان ٹیپو محسود صاحب، وہی بات. ہاں ایگزیکٹلی، جس طرح سولنگی صاحب نے پورا بیک گراؤنڈ وہ بیان کیا، اور میرے لیے بھی یہ کوئی یعنی انہونی بات نہیں تھی، کیونکہ پورا اگر پی ٹی آئی کا ٹریک ریکارڈ آپ دیکھ لیں 2014 کے دھرنوں میں عمران خان کنٹینر پہ چڑھ کے یعنی سول نافرمانی کی وہ اناؤنسمنٹ کرتے تھے، لوگوں کو اس پہ انسائٹ کرتے تھے، بل جلاتے تھے. پھر یہ سامنے والی جو سڑک ہے یہاں پہ ایس ایس پی سیکیورٹی اسلام آباد، ان کے عمران خان کے جو سپورٹرز ہیں انہوں نے اس پہ تشدد کیا. عصمت جنیجو بیچارہ کئی دنوں تک ایڈمٹ ہے ہاسپٹل میں. اور یہ بھی آئی ایم ایف کے حوالے سے یعنی خط کا حوالہ سامنے آتا رہا میڈیا پہ. لیکن ابھی یہ جو آڈیو لیک ہے تو یہ تو یعنی شاکنگ بھی ہے اپنی جگہ پہ، کیونکہ یہ ریاست کے خلاف ایک اقدام ہو رہا ہے، ایک کوشش ہو رہی ہے. اور میرے خیال میں سیاست کرنی چاہیے، کرنی چاہیے، کرٹیسزم بھی ہونی چاہیے، لیکن جس طریقے سے پی ٹی آئی نے ملک کی سیاست کا حال کیا ہے تو وہ میرے خیال میں ریاست کا بھی وہی حال کرنے جا رہے ہیں. اور ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آج آئی ایم ایف کا جو اجلاس ہو رہا ہے، بورڈ میٹنگ، جس میں پاکستان کے لیے بیل آؤٹ پیکج کا وہ اعلان بھی کریں گے، تو اس حوالے سے بھی اگر یہ وہ ٹائم دیکھیں تو انتہائی خطرناک بات ہے. کیونکہ ریسنٹلی ہم نے سری لنکا کا بھی دیکھا ہے کہ وہ دیوالیہ ہو چکا ہے. اللہ نہ کرے اگر یہ بیل آؤٹ پیکج کی منظوری نہیں ہوتی. احسان صاحب، فیصل کریم کنڈی صاحب دوبارہ لائن پہ آ گئے ہیں تو ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. جی فیصل کنڈی صاحب، آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں اس ٹرانسمیشن میں. سوال ہم یہاں پر یہ کر رہے تھے کہ یہ حکومت کرنا، یہ سیاست کرنا، سیاست تو چلیں ہوتی رہے گی، لیکن یہ حکومت اتنی مقدم ہو جاتی ہے کہ آپ سے حکومت چلی گئی اور اب آپ لگے ہوئے ہیں. آپ تو یہی کر رہے ہیں کہ بس اگر ہماری حکومت نہیں رہی تو اس ملک کو خدا نہ خواستہ ہم آگ لگا دیں. یہ جو مبینہ آڈیو سامنے آئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ماضی میں بھی اگر آپ دیکھیں جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں انہوں نے پہلی بھی اسٹیٹمنٹ ملک وہ پتہ نہیں کیا تھی، نصفوں کی اسٹیٹمنٹ دی. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ہوتا ہے اس حکومت سے اچھا ہوتا ہے اس ملک کا ٹمم گر جاتا. آج ملک ایک بڑے لوگ آزمائش میں ہیں، بہت ایک قدرتی آفت آئی ہوئی ہے اور ہر کوئی جو ہے اپنے اس پہ جو ہے لگا ہوا ہے، حکومت لگی ہوئی ہیں، لوگ مخیر آزاد لگے ہوئے ہیں، جس کی جو ہیلپ ہو سکے کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں پی ٹی آئی اپنی اقتدار کے لیے جلسے جلوس، اور آج جس طریقے سے ایک مبینہ آڈیو لیک آئی ہے تو اب اس کو میں کیا بولوں، ملک دشمنی بولوں، اب کیا اس کو میں نام دوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. جس طریقے سے انہوں نے ملک کے ساتھ دشمنی کی، آج لوگ جو ہیں وہ امداد کے لیے اور سپورٹ کے لیے انتظار میں حکومتوں کا، اور یہ چاہتے ہیں کہ ملک کی جو ہے تباہی ہو جائے، کہ ہمیں فنڈ نہ ملے، تاکہ جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ صرف ان کے اقتدار ہو اور سب کچھ ہے ملک. اگر ان کے اقتدار ہو تو کچھ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک افسوسناک بات ہے، اور اس کے لیے میں کیا لفظ استعمال کروں کہ جو مطلب ہے کہ دن کے ساتھ یہ خود ایکسپوز ہو رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں اس وقت ملک کی کیا صورتحال ہے. آپ کو لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے، تحریک انصاف کی حکومت ہے 2 صوبوں کے اندر، اور آپ لوگ سازش میں لگے ہوئے ہیں. دیکھیں تحریک انصاف کی بالکل 2 صوبوں میں، ایک بڑے صوبے میں اور ایک کے بی میں حکومت ہے. میں اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان میں پچھلے ایک ہفتے سے فلڈ افیکٹڈ ایریا میں ہوں، اور یہاں پر پرسوں وزیر اعلیٰ صاحب کو ٹائم ملا وزٹ کرنے کا. اتنا فلڈ افیکٹڈ ایریا ہے، اپنے ساتھ چیئرمین کو بھی لے، اور یہاں پر جو انتظامیہ نے جو ان کے جو لوگ تھے، ان کے جو یہاں پہ وزیر تھے، انہوں نے ایک فیک بنایا
حال ابھی وہ موجود تھے کہ پانی وہاں پر بھی آ گیا، اس اسٹیڈیم میں بھی آ گیا جس میں انہوں نے پھر ایک کیمپ ان کے لیے بنایا تھا. آج تک صوبائی حکومت جس طریقے سے ہمیں سپورٹ چاہیے تھی انہوں نے نہیں کی. اب وہ بالکل پرواہ نہیں کر رہے ہیں. یہاں پر جب میں نے کہا کہ ہمیں ہیلیز چاہیے ہیں لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے، لوگوں کو راشن پہنچانے کے لیے، تو وزیر اعلیٰ صاحب کا جو ہیلی تھا وہ عمران خان کے لیے وقت ہے کہ وہ جلد سے پہلے کر لی. ہیلی میں عوام جو ہے وہ سیکنڈ پریورٹی ہے اور لیسٹ پریورٹی ان کے لیے. ٹھیک. اچھا فیصل کریم کنڈی صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گی آپ سے کہ اس وقت جب سب کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، یونٹی دکھانے کی ضرورت ہے اور مرکوز کرنے کی ضرورت ہے، یکسو ہونے کی ضرورت ہے تمام سیلاب زدگان کی طرف، ایسے میں ایک ایسی انفرادی سوچ اور ایک ایسا انفرادی مقصد جس میں ملک ایٹ سٹیک لگ جائے، یہ کس بات کی غمازی کرتا ہے سر؟ کیا جو ملک ہے وہ اس چیز کا متحمل ہو سکتا ہے کہ بے شک ملک خدا نخواستہ ایٹ سٹیک لگ جائے لیکن ہمارا جو مفاد ہے، ہماری جو انفرادی سوچ ہے، بس اس کا جھنڈا لگنا چاہیے، اسی کو جیت ہونی چاہیے؟ دیکھیں عمران کو صرف اپنی ذات سے غرض ہے. وہ ہمیشہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے اپنے پارٹی کے لوگوں کو قربان کیا، سب کچھ کیا سب کے سامنے. اور لوگ بھی آج دیکھ رہے ہیں کہ آج ملک کے اوپر یہ جو پاکستان کی عوام ہے انہوں نے مختلف سیاسی جماعتوں کو مختلف ادوار میں جو ہے مینڈیٹ دیا، چاہے وہ پیپلز پارٹی تھی، چاہے وہ PMLN تھی، چاہے PTI کو انہوں نے دیا. لیکن آج جب ان کو مشکل وقت آ رہا ہے تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ کون مخلص ہے اور کون مخلص نہیں ہے. جب یہ وزیر اعظم بھی تھے، آپ دیکھیں کہ جب ملک کی سلامتی کی بات آتی تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوتی تھی اور ایک شخص نہیں ہوتا تھا جس کا نام عمران خان ہوتا تھا. حالانکہ وہ چیف ایگزیکٹو آف پاکستان تھا، جس طریقے سے بنا تھا وہ چیف ایگزیکٹو آف پاکستان تھا. آج بھی اگر آپ دیکھیں پورا ملک ایک طرف ہے اور ایک شخص ہے جو کہ اپنے اقتدار کے ہوس میں جو ہے وہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے کہ مجھے کس طریقے سے اقتدار مل جائے، پاکستان باہر میں چل جائے خدا نخواستہ، لیکن مجھے اقتدار پہ بٹھا. بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب اپنا موقف دے رہے تھے. اب ذرا اس آڈیو کا تھوڑا سا انالیسس کر لیتے ہیں. ابھی تو ہم نے ایک جنرل سی بات کی. مرتضیٰ سولنگی صاحب، یہ جو آڈیو ہے جس میں شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں ان کو مبینہ طور پہ کہ اب آپ اس میں فلڈ چونکہ آ چکا ہے، سیلاب آ چکا ہے، تو آپ وہ شامل کر دیں کہ 750 ارب کی جو ہم نے کمٹمنٹ کی تھی وہ ہم کمٹمنٹ پوری نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا گویا کہ یہ سلسلہ جاری تھا، خط لکھا جا چکا تھا، خط پہلے سے ڈرافٹڈ تھا اور یہ بیچ میں فلڈ کو بھی شامل کرنے کا کہا گیا ہے. دیکھیں اگر آپ دونوں آڈیوز کو غور سے سنیں تو ایک واضح طور پر ایک تصویر ابھرتی ہے کہ کس طریقے سے منصوبہ بندی کی گئی. ترین صاحب میٹنگز کا ذکر کرتے ہیں، جھگڑا صاحب میٹنگز کا ذکر کرتے ہیں جو کہ عمران خان کے ساتھ ہوئی، اس میں کیا فیصلے ہوئے جس کے تحت ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ اچانک کوئی جھگڑا صاحب کے دماغ میں کوئی خیال آ گیا، کوئی محسن لغاری کو جو ہے وہ اچانک سے سیلاب یاد آ گیا. یہ پورا ایک پروسیس ہے، یہ ایکسپلین کرتے ہیں دونوں آڈیو کہ کس طریقے سے یہ منصوبہ بنایا گیا. لیکن اس کے نتیجے میں جو بہت خوفناک چیزیں جو سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں. مثال کے طور پر خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ اس آڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ IMF کی جو نمبر 2 پرسن ہیں اسلام آباد میں، نہ صرف وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، نہ صرف ان سے معلومات لیتے ہیں بلکہ ان کو معلومات دیتے ہیں. یہ معلومات دینے کا جو معاملہ ہے، کون سی معلومات دیتے ہیں، وہ کس طرح کی معلومات ہے، اس کو اس سے بھی جوڑیں کہ یہ خبریں ڈاکومنٹڈ ہیں، چھپ چکی ہیں کہ انہوں نے چینی حکومت کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کے بہت سارے ایگریمنٹس کی جو تفصیلات تھیں وہ IMF کو اپنے دور حکومت میں دی، جس کی وجہ سے چینی حکومت ناراض ہوئی اور CPEC جو ہے وہ بالکل ٹھپ پڑ گیا اس پیریڈ میں. تو یہ سب کچھ اس کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ کیسے منصوبہ بندی کی گئی. لیکن جو آپ کو فرق نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ محسن لغاری جو کہ ایک روایتی سیاستدان ہیں وسیب کے، وہ ذرا 55,000 Q6 پہ سر، اور اس دفعہ جو ہے 260 پہ جا کے ہمارا گیج جو ہے دیٹ واز بروکن. 260 سے ایسٹیمیٹڈ جو ہے سر 270 کو اس نے ٹچ کیا اینڈ دین اٹ اسٹارٹڈ کمنگ بیک. سر گیج ٹوٹ گیا آپ کی؟ گیج ٹوٹ گیا سر اس کی وجہ سے، وہ پورا وال لے گیا جی. went up to 270. یس سر. سر ریور خیالی جو ہے سر، یہ مین سٹی کے اندر جو سوات ریور کا پل ہے سر، اس کے اندر
2010 में 360 के ऊपर गया था सर, और इस दफ़ा भी 360 प्लस गया है सर। जिंदी रिवर जो मेन सिटी के अंदर से फ़्लो करता है सर 42,000 गया था। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट सर, दिस इज़ ये इसकी वजह से सबसे ज़्यादा डैमेजेस होते हैं सर। इसकी कैपेसिटी टोटल 24,000 है सर, तो 42,000 पे 2010 में गया था और इस दफ़ा 38,000 पे गया है सर। इस दफ़ा इस वक्त जो है सर सारे करंट फ्लोज जो हैं दे आर नॉर्मल सर। काबुल रिवर जो है 2,20,000 पे गया था 2010 में सर, और इस दफ़ा 1,03,000 मैक्सिमम इसने टच किया सर। लॉसेस जो हुए थे सर 2010 में वो 52 डेथ्स हुई थी सर। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को चारसद्दा में सैलाब से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी जा रही है। आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के दौरे पर मौजूद हैं, जहाँ चारसद्दा में उनको सैलाब से मुतल्लिक ब्रीफ किया जा रहा है। आपको एक बार फिर लिए चलेंगे स्पेशल ट्रांसमिशन की जानिब।